سال تھا 1258 عیسوی۔ عباسی خلافت قائم تھی اور عباسی خلافت کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کا دور تھا۔ بغداد ہر لحاظ سے ایک شاندار شہر تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ بغداد کی بنیاد خلیفہ مستعصم باللہ کے بزرگ ابو جعفر بن المنصور نے 762 عیسوی میں رکھی تھی، جو چند ہی اشروں میں دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا۔ دنیا بھر سے فلسفی، علماء، سائنسدان اور ادیب یہاں پہنچنے لگے۔ علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان، بابائے الجبرا الخوارزمی، مشہور فلسفی الرازی الکندی اور مشہور مفکر الغزالی سمیت کئی اہم علمی شخصیات یہیں رہائش پذیر رہیں۔ اس دور کے ایک شاعر نے بغداد کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ دجلہ کا کنارہ حسینوں سے پر تھا اور شہر کا چوک ماہ رخوں سے دمکتا تھا۔ ہر طرف شادابی تھی، کچھ منفی چیزیں بھی تھیں، دولت کی فراوانی تھی، لیکن فرقہ واریت عروج پر تھی۔ خلیفہ مستعصم باللہ 37ویں اور آخری عباسی خلیفہ تھے، جو 1213 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1244 عیسوی میں خلیفہ بنے۔ ابن القمی خلیفہ مستعصم باللہ کا وزیر خاص تھا۔ خلیفہ کے بیٹے کے ساتھ رنجش کی وجہ سے ابن القمی اندر سے عباسی خلافت کے خلاف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ چین اور روس کے وسطی علاقے منگولیا سے منگول حکمران ہلاکو خان ملکوں پر ملک فتح کیے جا رہا ہے، تو ابن القمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرے تو اس کی مدد کی جائے گی اور قبضہ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنے دادا کی طرح ساری زندگی قتل و غارت کرتا چلا آ رہا تھا۔ 1256 عیسوی میں اسے ایران کا حکمران بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پہلے ہلاکو خان نے ایران میں قتل عام کیا، اس کے بعد بھی کئی ممالک پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جب اسے ابن القمی کا پیغام ملا تو اسے بغداد میں دلچسپی پیدا ہوئی اور 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ نکل پڑا۔ اس کی فوج بارودی مواد سے لیس تھی۔ ادھر بغداد میں ابن القمی نے چالاکی سے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی اتنی بڑی فوج ایسے ہی بیکار بیٹھی تنخواہیں لے رہی ہے، ان کو دوسرے علاقوں کے سرداروں کے پاس بھیج کر کسی پیداواری کام پر لگائیں، جس پر زیادہ تر فوج دوسرے علاقوں میں بھیج دی گئی۔ اس طرح ہلاکو خان لشکر سمیت 29 جنوری 1258 عیسوی کو بغداد پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور خلیفہ کو خط لکھا، جس میں لکھا تھا: لوہے کی سوئی کو بھونسا مت دکھاؤ، سورج کو بجھی ہوئی شمع سمجھنے کی غلطی مت کرو، دروازے کھولو، خندقیں بھر دو، حکومت چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، اگر ہم نے حملہ کیا تو پاتال میں پناہ ملے گی نہ آسمانوں میں۔ خلیفہ نے ہلاکو کو جوابی خط لکھا: تم نے خود کو کائنات کا مالک سمجھنا شروع کر دیا ہے، مشرق سے مغرب تک اہل ایمان میرے ساتھ ہیں، اس لیے بخیریت لوٹ جاؤ۔ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس دوران دریائے فرات کے کنارے آبادی کو ہلاکو خان کے سپاہیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر خلیفہ نے فوج مقابلے کے لیے بھیجی، جو تاتاریوں کے لشکر کے سامنے نہ ٹک سکی اور چند روز کے اندر عباسی خلافت کے سارے فوجی مارے گئے۔ بغداد کے شاہی محل کی اونچی دیواروں اور دیو ہیکل دروازے کے پیچھے بیٹھے خلیفہ مستعصم متفکر تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسے میں ابن القمی نے مشورہ دیا کہ وہ خود ہلاکو خان کا استقبال کرنے چلے جائیں، اسے مال و دولت سے نوازیں۔ ہلاکو خان بے تحاشا دولت لے کر چلا جائے گا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ چند فوجی افسران اور درباریوں کے ساتھ نکل کر ہلاکو خان کے خیمے کی طرف بڑھا تو ان کے ساتھ آنے والے تمام لوگوں کو خیمے کے باہر ہی روک لیا گیا اور خلیفہ کے خیمے کے اندر جاتے ہی سب کو قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ کو وہیں سے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اسے کئی روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب وہ بھوک سے نڈال ہو گیا تو اسے نکال کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کئی روز سے بھوکے عباسی خلیفہ کو ہلاکو نے حکم دیا کہ جو ہیرے جواہرات لایا ہے اسے کھائے۔ ہلاکو نے کہا: کھاؤ یہ ہیرے جواہرات۔ خلیفہ بولا: میں یہ کیسے کھا سکتا ہوں؟ جس پر ہلاکو بولا: تو پھر یہ چیزیں جمع کیوں کی؟ اگر تم اس دولت سے جنگ کا سامان خریدتے، سپاہی بھرتی کرتے تو شاید آج میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ جس پر عباسی خلیفہ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا: خدا کی یہی مرضی تھی۔
ہلاکو نے جواب دیا، اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی سمجھو۔ منگولوں کی روایات کے مطابق کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کو اس طرح سے مارو کہ خون زمین پر نہ گرے۔ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پہلے فوجیوں نے لاتوں گونسوں کا نشانہ بنایا، پھر اس پر اس وقت تک گھوڑے دوڑائے جب تک موت واقع نہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہلاکو کی فوجوں نے بغداد میں اس حد تک قتل و غارت کی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا، کتب خانوں کو جلا دیا گیا، گلیوں میں پڑی لاشوں کے ڈھیر سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو کو رہائشی خیمہ شہر سے باہر لے جانا پڑا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 10 لاکھ افراد کو قتل کیا گیا اور ایک ہفتے تک منگول عباسی خلافت کے دارالحکومت میں لوٹ مار کرتے رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہلاکو خان جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اب کچھ ہلاکو خان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اور کیسے منگولوں کا حکمران بنا۔ ہلاکو خان ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے 3 بیٹے تھے، ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا قبلائی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر رکھی تھی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 عیسوی میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خورشاہ کو قتل کیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا تھا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کے وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان سے ساز باز کر کے ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ 1258 عیسوی میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کیا، بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں اس کے بعد حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئیں۔ فلسطین میں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 1260 عیسوی کو ایک خون ریز جنگ میں مصر کے مملوکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھوں تباہی سے بچ گیا۔ ہلاکو خان نے ایران میں اپنی مستقل حکومت قائم کی جو ایل خانی حکومت کہلاتی ہے۔ اس نے مراغہ کو جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح اسلام دشمنی حکمت عملی جاری رکھی۔ دوستو، یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی یہ ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔